مطلب خود سوچیں آپ کہ یہ کون سی سائنس ہے جس کے تھرو آپ نے کہا 5 سال کے لیے حکمران آئے گا. 5 سال کا کیا فگر ہے؟ کوئی سے کوئی سائنس ہے اس کی؟ کوئی میتھس ہے؟ کوئی سائیکالوجی ہے؟ ایک بندہ اگر 5 سال کے لیے آئے گا تو کامن سینس کی بات ہے وہ اگلے 5 سال کے الیکشن کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوگا. کامن سینس کی بات ہے. اس کو نوکری کرنی ہے, اپنی پاور لے کے آنی ہے, جو بھی شیطانی ہے یا رحمانی صفت اس نے پریکٹس کرنی ہے. اور ویسے بھی کون 5 سال کے لیے آتا ہے آپ کو بھی پتا ہے, جس کا داؤ لگا ہوا 30 سال تک پرائم منسٹر بنے گا. میں تو مجھے حیرت ہوتی ہے, ہر مسجد میں اعلان ہو رہا تھا یہ والے صاحب مر گئے, یہ حاجی صاحب مر گئے, ان کا بیٹا مر گیا. یہ لوگ کبھی نہیں مرتے. مطلب پچھلے 30 سال سے 40 سال سے وہی گنجے, وہی لوگ, وہی توند والے, وہی بابے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی بڑی آزمائشیں ڈال رہا ہے, ہمیں جاگ ہی نہیں آ رہی. ہمیں وی کی ناٹ ویک اپ. کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک بابا 30 سال تک بابا ایک ہی سیٹ پہ ایک ہی طریقے سے ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے. is by nature a political animal. آپ اس ساری فریز کو کس طرح سمجھتے ہیں؟ میں اس طرح سمجھتا ہوں کہ یہ اندر کی سب سے بڑی تحریک اللہ تعالیٰ نے بائی برتھ دی ہوئی ہوتی ہے ہمیں, کہ ہمیں جب بھی ہم کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمیں 2 طرح کے رسپانسز اس کے بارے میں آتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کو ہر ایک کوئی آتی ہے, یہ فطرہ میں اللہ نے انسٹال کی ہوئی ہے کہ اس کو میں سب سے پہلے تو ریپلس ہو جاؤں میں اس سے, مجھے مطلب میرے اندر ایک نیگیٹو رسپانس کریٹ ہوتا ہے اس کا. اور دوسرا میرے اندر ایک جہد ہوتی ہے کہ یہ میرے یا میرے طرح کے کسی بھی بندے کے قریب نہ آئے یہ برائی, اس کو ختم کرنا ضروری ہے. اب اس کو ختم کرنے, اس فطرہ کی اس آواز کو ختم کرنے کے لیے کمزور, بزدل اور بہت ہی نچلے درجے کے فلسفے کے ماں باپ جو ہے نا, وہ شروع میں ہی ڈراتے ہیں انسان کو کہ یہ تمہارا کام ہی نہیں ہے, تم اپنی کھیلو, بس اپنا گھر بچاؤ, باقی شہر بے شک جل جائے. تو یہ زیادہ تر لوگ چونکہ انسیکیور ہوتے ہیں, بائی برتھ ہی انسیکیور ہوتے ہیں زیادہ تر لوگ, ان کو پھر سیکیورٹی جو ہے نا وہ خاص طرح کے انٹلیکچوئلس کے تھرو, خاص طرح کے گورننس کے تھرو وہ پرووائڈ کی جائے تو پھر وہ رسک لیتے ہیں اس طرح کا. تو آئی ٹوٹلی انڈورس تھرو مائی اون ایکسپیرئنس ان ایکیڈیمکس کہ ایرسٹوٹل نے جب یہ بات کی تھی تو مجھے پتا ہے نا ارسطو کا بیک گراؤنڈ کیا تھا, وہ کن حالات میں پل بڑھ رہا تھا. تو ظاہر ہے اس نے تو وہ سارے معاملات فرام گورننس پوائنٹ آف ویو سے کیے تھے, مگر ایز این انڈیویجول بھی, انفرادی طور پہ بھی, آپ گلی میں بھی چل رہے ہوں تو آپ کسی بھی بندے کو کوئی غلط کام کرتے دیکھتے ہیں تو اندر سے جو نیچرل آواز آتی ہے, جو آدھے سیکنڈ میں ہم بے شک دبا دیں, مگر وہ آدھے سیکنڈ سے پہلے وہ آپ کو کلمہ پڑھا دیتی ہے کہ اس کو روکنا ضروری ہے. تو وہ اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی ایمپتھی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ وہ والا معاملہ کوئی کر رہا ہو, کوئی جو کسی اور کے ساتھ آپ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں, ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں مظلوم کے, تو یا کسی کی چھوٹی بچی کو اٹھا کے بھاگ رہا ہے, تو آپ کو پتا ہے کہ وہ اگر آپ کی بچی ہو تو آپ تو اسی وقت روکیں گے نا. تو بالکل یہ اندر کا ایک پورا کا پورا انتظام ہے جو اللہ تعالیٰ نے کر کے دیا ہوا ہے. جو نبی علیہ السلام نے بھی کہا نا کہ ایک مومن اپنے بھائی کے لیے وہ کبھی بھی نہیں سوچ سکتا کہ جو وہ اپنے لیے برا سوچے, جو اپنے لیے برا سمجھے جس کو. تو دس از دا بیسس آف دا پولیٹیکل فریم ورک ان ایوری ہیومن بینگ بائی برتھ. سو پالیٹکس کی جو بیسک ڈیفینیشن بنتی ہے نا اس سے وہ یہ کہ جب بھی کوئی برائی آپ دیکھیں گے یا اس کے کانسیپٹ کو بنتا ہوا دیکھیں گے تو اسی وقت سب سے پہلا ہاتھ آپ کا ہونا چاہیے اس کو روکنے کے لیے. اور اگر کوئی جتھا شروع ہو گیا ہے برائی کرنے تو پھر آپ اس کو ہر اینگل سے پکڑنے کی کوشش کریں گے, ہر اینگل سے روکنے کی کوشش کریں گے. اور اگر آپ نہیں روک رہے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا ہے, مسلمان کا مطلب ہی پوری دنیا کا ذمہ دار ہوتا ہے. تو چاہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ غیر مسلم بھی برائی کر رہے ہوں یا غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان بھی برائی کر رہے ہوں, آپ نے جا کے روکنی ہے, وہ ہاتھ سے روکنی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب بھی تم برائی دیکھو تو پہلے ہاتھ سے روکو. اور سیاست کا سب سے بڑا سبق قرآن پاک نے خود دے دیا, جب اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہی ارشاد فرما دیا کہ تم میں اور باقی کی امتوں میں جو تفریق ہم نے کی, تمہیں بہترین امت اس لیے بنایا کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو اور ون نہیں عن المنکر بھی کرتے ہو. مطلب پراپر سیاسی پلیٹ فارم اللہ تعالیٰ نے اسٹیبلش کر دیا ہر مسلمان کا. تو جیسے ہی آپ کلمہ پڑھتے ہیں آپ سیاست میں انٹر ہو جاتے ہیں. اوکے اچھا, یہ جو میں نے پولیٹیکل سائنس پڑھی اور کالج کے اندر یونیورسٹی کے اندر میں نے سیاست کی ڈیفینیشن سمجھی ہے, وہ 5 W تھے: ہو, وین,
واٹ, وائی اینڈ ویئر, یعنی کون ہے, کیا کرتا ہے, کہاں پر کرتا ہے, کس کے لیے کرتا ہے. تو یہ ایک ڈیفینیشن دی گئی تھی کہ ایک انسان اپنے رائٹ کے لیے کس جگہ پر, کہاں پر, کیسے اپنی سٹرگل کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو پرٹیکولر ڈیفینیشن ہے یہ بھی ایکوریٹ ڈیفینیشن ہے سیاست کی؟ نہیں, اٹس ڈیوائڈ آف ایمپتھی نا. یہ بیسکلی نا بڑا ریسنٹ فلسفہ ہے اس وقت. یہ مطلب اس کو آپ بارنم سائیکالوجی میں بارنم اسٹیٹمنٹس بولتے ہیں. یہ کسی میں بھی کہیں میں بھی اپلائی ہو سکتی ہے, اس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا. آپ کو ایک پراپر ویژن دینا پڑے گا ہر بچے کو کہ آپ کے اندر کی بیسک آواز یہ ہے کہ جب آپ کے اوپر کوئی برائی ہو, کوئی غلطی کر رہا ہو, کوئی ظلم کر رہا ہو, کوئی ناانصافی کر رہا ہو, بے رحمی کر رہا ہو, فراڈ کر رہا ہو, دو نمبری کر رہا ہو, تو آپ کے چونکہ وہ آپ کی جو تحریک اندر سے آتی ہے کہ اس کو روکنا ہے, میرے اوپر نہیں ہونی چاہیے یہ, تو آپ انسانی سطح پہ رجسٹر کیسے ہو رہے ہیں کہ کسی اور کے ساتھ ہو رہی ہے اور آپ خالی اسپیکٹیٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ نے کیوں نہیں روکا, کسی اور کے لیے بھی وہ والا چیز کیوں نہیں چاہیے. جب تک آپ انڈیویجولزم کے اندر رہیں گے نا, جو کہ ایک ریسنٹ یورپین میخ انہوں نے لگائی ہے فلسفے میں, وہ بھی فرانس میں لگائی انہوں نے, اور 18ویں صدی میں لگائی ریولیوشن میں. اوکے, انڈیویجولزم نا انلائٹنمنٹ کا بڑا ایج گزری ہے. اس میں سے جو بڑے نقصانات ہیں, دو بہت بڑے نقصانات یہ ہوئے کہ ایک انسان کو انفرادی طور پہ سینٹر آف دا یونیورس میں پلیس کر دیا انہوں نے. تو اس سے کیا ہوا, اس سے پولیٹیکل پلیٹ فارم ٹوٹ گیا. ظاہر آپ کسی کے ساتھ کوئی برا ہوگا تو خیر ہے, میں تو ایز این انڈیویجول اللہ کے ساتھ کنیکٹ ہونے آیا ہوں دنیا میں, یا میں کچھ بھی ہوں, میری انفرادی آئیڈینٹی جو ہے وہ مبرہ ہے باقی کے لوگوں سے. یہ انہوں نے فلسفے میں پیش کر دیا. یہ اسپیشلی ہیوم نے پیش کیا, ایون ڈیکارٹے نے بھی پیش کیا یہی. پھر آپ کو پتا ہے پھر ایک فلسفے کا اثر تو دوسرے پہ ہوتا ہی, جیسے میرے پہ اقبال کا اثر ہے, میرے پہ اور بھی بڑے فلسفیوں کا اثر ہے. تو میں وہ چھانٹی کرتا رہتا ہوں کہ میں نے تو صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فلسفے پہ جانا ہے. تو کوشچن از, ان سب فلسفیوں نے یہ انڈیویجولزم کا تڑکا لگا دیا اپنے فلسفے میں. اب آپ دیکھیں گے مسلمان اسکالرشپ بھی تزکیہ نفس اور انڈیویجولزم کے فلیور دیتی ہے. یہ فراہی صاحب نے, غامدی صاحب نے یہ فلسفے کو پروپیگیٹ کیا. غامدی صاحب کا اپنا تو نہیں ہے فلسفہ, وہ تو کاپی پیسٹ کرتے ہیں فراہی صاحب کو, اور وہ کہتے بھی یہی ہیں کہ اصل میں فلسفہ تو فراہی صاحب کا ہے. تو یہ جو تزکیہ نفس کی کو بیسس میں ڈالا نا, اس سے پالیٹکس ختم ہو گئی. اب جب پالیٹکس ختم ہو گئی اسلام سے, تو ظاہر ہے اپنی اپنی کھیلنی, تو پھر کیا پالیٹکس. ٹھیک ہے, تو آپ کو جب تک اپنے آپ کو 7 ارب لوگوں کے تمام تر مسائل کا حل کرنے والا کی پریپریشن نہیں کروائیں گے آپ مسلمان کو, تب تک آپ اسلام سے تو بہت دور کے کزن بھی نہیں ہیں آپ اس کی. آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آیا پھر نبی علیہ السلام نے پوری دنیا تک مشن کیوں بنایا, صحابہ کرام نے وہ مشن پھر آگے تک کیوں لے گئے. اور نہیں چلیں, یہ تو ہم مسلمان ہیں تو ہم تھوڑے سے لوگ کہیں گے کہ جی یہ تو آپ نے تو اپنے نبی کی بات پہ بائسنس دکھانی ہے. آپ دیکھیں اندر کی آواز سن کے ہر قوم نے پوری دنیا پہ اپنا سسٹم نافذ کرنے کی کوشش کی جس کو وہ صحیح سمجھتے تھے, چاہے وہ وکٹوریا تھی, چاہے وہ اسپینش تھے, چاہے وہ ڈچ تھے. ٹھیک ہے, تو پوری دنیا پہ کیوں گئے تھے؟ وہ سونا چوری کرنے گئے تھے. سوچیں تو صحیح, یہ آرگیومنٹ آتا ہے. ہر کوئی چور تھا ادھر, تو پھر چوری سونا لے لیتے, نکل جاتے واپس. وائی ڈیڈ یو ٹرائی ٹو ڈو سارا کچھ دینے کی باری, جب خرچے کرنے کی باری آئی تو نکل کیوں نہیں لیے؟ وہیں پہ رہے, وہیں پہ انہوں نے نظام پورا اسٹیبلش کرنے کی کوشش کی. سو اٹس ناٹ جسٹ دا امپیریلسٹک فلاسفی, ناٹ دا کیپٹلسٹک فلاسفی, اٹس دا پولیٹیکل بیسس جس کی بنا پہ ہم اپنے ایک سسٹم کو, جیسے آپ مثال کے طور پہ گھر کو ہی لے لیں. آپ کے اپنے بھائی آپ کے ابا جی کے فلسفے پہ نہ ہوں تو آپ کے ابا جی کی فادرہڈ شیک ہو جاتی ہے, باپ کا وہ پائیدان ہی ٹوٹ جاتا ہے کہ جس نے اپنے گھر کے اندر اپنا نظام نہیں قائم کر کے رکھ رہا. ظاہر ہے وہ ویلیو سسٹم کریٹ کرتے ہیں نا آپ ایز اے فادر, اینڈ دیٹ از اے پولیٹیکل اسٹرکچر ان یور ہوم. ایوری ہاؤس ہیز دس پولیٹیکل اسٹرکچر. یہ ٹریننگ ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ نے ٹریننگ ہی اس طرح کی ہے کہ آپ پورے نظام کو اسٹیبلش کرواتے ہیں جن لوگوں کی آپ کو فکر ہوتی ہے. تو اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ بھائی ساری انسان آپ کے بھائی ہیں, انما المؤمنون اخوہ. تو وہ کہاں سے آئے, وہ اخواتون کا لفظ کہاں سے آیا کہ پوری کی پوری انسانیت کو ایک گھر میں آپ نے ڈال دیا ہو, تو ظاہر ہے پھر انتظامات سب کے لیے وہی کرنے پڑیں گے جو آپ اپنے سگے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے کرتے ہیں. تو یہ پالیٹکس تو اسلام بیسس میں سکھاتا ہے. تو یہ نظام کو پرچار کرنے والے کہ اسلام ایک سسٹم ہے, دین اصل میں ایک سسٹم کا نام ہے, وہ قرآن پاک سے بھی ثبوت بڑے کلیئر ہیں کہ اللہ نے بھی دین کو ایک سسٹم ہی کہا ہے. دین کو کوئی مذہب نہیں بولا کہ پوجا پاٹ کرو اپنی خانقاہوں میں بیٹھ کے, پورے سسٹم کو اسٹیبلش کرو دنیا میں, تاکہ لوگوں کی رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کو پوری طریقے سے انتظامی کاوشوں کے تھرو, منظم کاوشوں کے تھرو ملا جائے. آپ سے سوال ہوگا, میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں نا کہ جب ساؤتھ افریقہ میں مسئلے ہو رہے تھے نیلسن مینڈیلا کے دور میں,
مسلمان اسکالرشپ کو فتوے دینے چاہیے تھے, جا کے مدد کرو, بیچارے مظلوم ہیں. وائی ڈیڈ وی ناٹ سینڈ والنٹیئر مشنز؟ ان کو ضرورت تھی. وہ بیچارہ خود اٹھ کے فلسطینیوں کی ہیلپ کرنے کے لیے آتا رہا نیلسن مینڈیلا. کین یو بلیو دیٹ؟ حالانکہ اپنی اسٹرگل کر رہا تھا. پھر یہودیوں نے کیا کیا, یہودیوں نے فتوے ایشو کیے ان کے رہبائز نے, اور یہودی پورے کانوائز بھیجے اس کی مدد کرنے کے لیے. ٹھیک. سو جو اللہ کی کتاب کے ماننے والے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ دنیا میں کام کیا ہے. اچھا ساحل الدین صاحب, یہ ہم سیاست کو نا گھر سے شروع کر رہے ہیں, پھر میں آگے جا کر آپ سے پوچھوں گا کہ کب کب پیغمبر علیہ السلام نے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک بالکل پولیٹیکل موومنٹ, جس میں آج کل کے دور میں کہا جائے کہ اپنے مفاد کے لیے, اپنی قوم کے مفاد کے لیے بالکل ایک پولیٹیکل گیم کھیلی ہے یا پولیٹیکل موومنٹ چلائی ہے, یہ میں پوچھوں گا. لیکن کچھ فریزز ہیں جو کہ ہماری عام زندگی کے اندر بڑے نمایاں ہو چکے ہیں. جی بچے تو غیر سیاسی ہوتے ہیں, سیاست مترادف ہے مفاد کے, یعنی ہے ہی مفاد پرست. سیاست بڑی گندی چیز ہے, اس میں گند بڑا پڑا ہے. ان فریزز کو نگیٹ کریں گے آپ کہ یہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہیں, کیونکہ سیاست اس نہج پر پہنچ چکی ہے کہ اس سے بو آتی ہے؟ نہیں, وہ جس کو پاکستانی کلچر میں سیاست کہا جاتا ہے نا, وہ والے پی ایس ایف, ایم ایس ایف, جماعتی اسلامی جمعیت کے اسٹوڈنٹس کی حرکات ہیں, جو نواز شریف, عمران خان کی حرکات ہیں, جو ان تمام لوگوں کے جتھے نے, ایک جیسے فلم انڈسٹری ہے ویسے انہوں نے سیاست کو ایک انڈسٹری کے طور پر اسٹیبلش کیا نا. پاکستان میں سیاست لوگ بزنس کے لیے کرتے ہیں کہ سینیٹر کی سیٹ ملے گی 20 کروڑ روپے دے دیتا ہوں, باقی کے 5 سال میں 300-400 کروڑ کماؤں گا اس سے. ظاہر ہے پھر آپ کے پاس فریم ورک کی سگنیٹری پاور آتی ہے, پھر آپ کو انفلوئنس کے پھر ووٹ آتے ہیں, آپ کے پاس سینٹ کا ووٹ ہوتا ہے. تو یہ لین دین کے لیے لوگ پیسہ خرچ کرتے ہیں پراپر فلم انڈسٹری کی طرح. تو جب اس کو انڈسٹریلائز کریں گے, اس کو کمرشلائز کریں گے, جیسے رائٹ ورڈ, تو پھر تو ظاہر گٹری کی بو آئے گی. اس سے لوگوں کو برائی سے روکنے کے لیے آپ نے ایک ویژن بنایا تھا, لوگ اسی لیے آپ کے ویژن کے پیچھے آئے تھے. لوگوں کو غلط کام کرنے سے کے خلاف گارڈ سیٹ کرنے کے لیے آپ نے ایک اپنی آواز اٹھائی تھی, لوگ اس لیے آپ کے پیچھے آئے تھے. مگر لوگوں کو کیا پتا کہ آپ نے بس وہ آوازیں ہی لگائی تھیں. جیسے ہی آپ کسی سیٹ پہ آئیں گے, آپ خود سوچیں نا, یہ لوگ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, لٹرلی بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں, بولتے بھی یہ اللہ کے واسطے ووٹ دینا ہے آپ نے, یہ بھیک مانگتے ہیں سارے. اور جب یہ جیت جاتے ہیں تو یہ انہی لوگوں کے سامنے فرعون کی طرح کے کپڑے, فرعون کی طرح کی سوٹی لے کے آ جاتے ہیں, اور اسی طریقے سے ان ایکسیسیبل ہو جاتے ہیں. اور ان کو کہیں سے یہ رونت آ رہتی ہے کہ یہ ان لوگوں سے بہتر ہے جن لوگوں نے ان کو ووٹ ڈالے. یہ اتنے گندے لوگ ہو چکے ہوئے. سو میں کوئی تعجب نہیں ہوتا جب ماں باپ کہتے ہیں سیاست ایک گندی چیز ہے, کیونکہ ان گندے لوگوں نے اس کام کے اندر اپنے آپ کو انٹر کیا ہوا ہے. اور لوگ پھر جیسے پاکستان میں بڑا ٹائم گزرا ہے کہ پاکستانی گھر والے اپنی بچیوں کو فلم میں نہیں بھیج دیتے تھے, ابھی بھی شاید نہیں بھیجتے. تو وہ کیوں؟ کیونکہ جو لوگ وہ حرکتیں کر رہے تھے نا اس انڈسٹری میں, وہ ریپرزینٹ کرتی تھیں کہ بھیا یہ کام ہی ٹھیک نہیں. حالانکہ سیاست اٹ سیلف اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم ہی کا لفظ استعمال کیا ہے قرآن پاک میں, 20 دفعہ یہ لفظ استعمال کیا ہے. پھر اقامت دین کا استعمال کیا ہے. سیاست سے پاک چیز تو کوئی ہے نہیں. ناپاک لوگ اگر آپ حرکتیں کریں گے تو پھر امپریشن ایسے ہی جائے گا. تو اس کو پھر شعور کی سطح پہ آ کے توڑنا پڑتا ہے کہ بھائی گندے لوگ یہ کام کر رہے ہیں تو ظاہر ہے گندے طریقے سے ہی کریں گے. نہ کوئی اللہ کی بات, نہ رسول کی بات. اور گوروں کا ایک ڈیموکریٹک فرینچ سسٹم اٹھا کے لائے, اور اس میں پھر ہر بندے کو رشوت کی بھی اجازت ہے, اپنی بدماشی کی بھی اجازت ہے. ایک جاگیردار جیتے گا اپنے علاقے سے, کیونکہ وہ چودھری صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے ہوں, سندھ کے ہوں, اس کے خلاف ووٹ پڑ گیا تو آپ کی بیٹی اٹھا کے لے جائے گا, یا پھر پوری نسل قتل کر دے گا. یہ کراچی میں ہوتا رہا, یہ سندھ میں ہوتا رہا, یہ پنجاب میں ابھی بھی ہوتا ہے, I'm sure KPK میں بھی ہوتا ہے. بلوچستان میں تو خیر آبادی اتنی نہیں, ظاہر ہر جگہ ہی ہوتا ہے. تو اس چھوٹی قوم کو چھوٹی حرکتیں کرتے ہوئے دیکھ کے مجھے سیاست کا اور زیادہ ضرورت پڑتی ہے. رادر دین ہم پیچھے ہٹائیں, انہی کے خلاف تو سیاست کرنی چاہیے تھی. میں تو اس لیے تو کہتا ہوں ایک نیا سسٹم عوام خود رجسٹر کر سکتی ہے اگر یہ ووٹ ڈالنے کو بائیکاٹ کر دے. ایک بھی ووٹ نہ پڑے اگلے الیکشن میں کہ بھائی تم جیسے تمام کے تمام اس عوام میں ننگے ہو, تم کسی بھی اعتبار نہیں. ہمیں وی نیڈ دا رولنگ اینڈ فلاسفی کمنگ اسٹریٹ فرام ابو. ہم مسلمان ہیں, ڈیوائن لا کو مانتے ہیں. اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہے تو بحث کر لیتے ہیں, اگر اس میں غلطی کوتاہی نہیں ہے تو پھر اس کو اپلائی نہ کرنے کے پیچھے آپ کی اپنی 2 نمبری ہے نا. اچھا سر, یہ آپ نئے سسٹم کی بات کریں, جس صدی میں یا جس ایج میں اس وقت پاکستان ہے یا پاکستان کا پورا سٹرکچر ہے, آپ اس کو ماضی میں جا کر فرینچ ریولوشن سے ریلیٹ کر کے اس طرح کی تبلیغ کریں گے, رشین ریولوشن
کی طرح کی تبلیغ کریں گے؟ کیونکہ وہ تو ڈیفائنڈ بورجس تھے، ڈیفائنڈ ایرسٹوکریٹس تھے، یہاں پر ڈیفائنڈ تو نہیں ہے، لیکن ہر گلی محلے میں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کونسلر سے لے کر MNA تک، سینیٹر تک، ایک بورجس، ایک ایرسٹوکریٹک مائنڈ آپ کو ملتا ہے. تو اس کے خلاف جو آپ سسٹم کی بات کر رہے ہیں، پش کون سی ہے؟ کیسے گیئر لگے گا؟ کون کرے گا؟ کیسے کرے گا؟ کس کو کرنا ہے؟ امی اور ابو کو کرنا ہے سر. اس وقت جو 40 سال پلس کے لوگ ہیں نا، ان کو تو بس اب مرنے کا ویٹ کر رہا ہوں میں، کیونکہ ان کو نہیں اب وہ ICU میں جائے اور پھر اللہ ہی ان کو ہدایت دے. وہ تو جس سسٹم کے مومنٹم میں ہے، وہ مومنٹم توڑنا تبلیغ کا کام نہیں ہے. وہ اللہ ڈائریکٹ کوئی قہر نازل کرے تو تب کوئی کام ہو. جو بچے ہیں نا اسکولوں میں، ان کے تھرو آپ یہ لانگ ٹرم سولوشن ہو سکتا ہے کہ آپ ان کو انٹلیکچولی ریڈی کریں، انٹلیکچولی ریڈی، تاکہ وہ کنونس نہ ہو جائیں یہ 2 نمبری سے. دے شوڈ بیٹر بی پریپیئرڈ. ان کو تیار کیا جائے، باقاعدہ منظم طریقے سے تیار کیا جائے کہ بھائی سیاست کے لیے آئے ہو دنیا میں، فکر نہیں کرو، یہ کوئی بری چیز نہیں ہے. اور سسٹم کو آرگیو کر کے جیتو، رادر دین پیسے دے کے یا وہ کسی زور زبردستی سے یا بندوق دکھا کے جیت رہے ہو. اگر آرگیو کر کے جیتو گے تو زیادہ مطلب ہزاروں سال تک تمہارے اثرات رہیں گے، رادر دین 5 سال کے 2 نمبر طریقہ. مطلب خود سوچیں آپ کہ یہ کون سی سائنس ہے جس کے تھرو آپ نے کہا 5 سال کے لیے حکمران آئے گا. 5 سال کا کیا فگر ہے؟ کوئی سائنس ہے اس کی؟ کوئی میتھس ہے؟ کوئی سائیکالوجی ہے؟ ایک بندہ اگر 5 سال کے لیے آئے گا تو کامن سینس کی بات ہے وہ اگلے 5 سال کے الیکشن کے لیے سارا کچھ کر رہا ہوگا. کامن سینس کی بات ہے. اس کو نوکری کرنی ہے، اپنی پاور لے کے آنی ہے، جو بھی شیطانی ہے یا رحمانی صفت اس نے پریکٹس کرنی ہے وہ 5 سال کے بعد کے الیکشن کے لیے کرے گا نا. اور اگر اس کا ٹائم فریم بڑھا دیں گے تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہ بادشاہ بن جائے گا؟ بادشاہت والی فیلنگ آنے دیں. بادشاہت والی فیلنگ ہے تو اگلے دن اڑا کے رکھ دیں اس کو. لوگوں نے اگر ڈیموکریسی کے تھرو ہی سلیکٹ کرنا ہے تو ایٹ لیسٹ اس بندے کو اس ارجنسی میں تو نہ ڈالیں کہ وہ اپنے سیلف پریزرویشن بائس کا شکار رہے. میں تو مانتا نہیں ہوں ڈیموکریسی کو، مگر اگر رکھنی ہے تو کسی ایک سینسیبل طریقے سے چلائیں نا ڈیموکریسی. اور ویسے بھی کون 5 سال کے لیے آتا ہے؟ آپ کو بھی پتا ہے، جس کا داؤ لگا ہوا 30 سال تک پرائم منسٹر بنے گا. میں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، ہر مسجد میں اعلان ہو رہا تھا یہ والے صاحب مر گئے، یہ حاجی صاحب مر گئے، ان کا بیٹا مر گیا. یہ لوگ کبھی نہیں مرتے. مطلب پچھلے 30 سال سے 40 سال سے وہی گنجے، وہی لوگ، وہی توند والے، وہی بابے بیٹھے ہوئے. ان کو مجھے سمجھ نہیں آتی. اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اتنی بڑی آزمائشیں ڈال رہا ہے، ہمیں جاگ ہی نہیں آ رہی. ہمیں وی کی ناٹ ویک اپ. کہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ ایک بابا 30 سال تک بابا ایک ہی سیٹ پہ ایک ہی طریقے سے ہٹا کٹا بیٹھا ہوا ہے. سو یو نیڈ ٹو ویک اپ. اچھا، اس کی وجہ یہ باتیں میں بھی ڈسکس کرتا رہا ہوں، آج آپ سے ڈسکس ہو رہی ہیں تو مزید اس کو کھولتے. کچھ لوگ، میں ایک جگہ پر بیٹھ کر یہی بات کر رہا تھا کہ کیوں ایسا ہے کہ ہمارے اوپر چند خاندان جو 1947 کے بعد مسلط کیے گئے، اس میں وہ مائنس ہوتے ہوتے اس میں سے پھر 1-2 خاندان نکلا اور وہی مسلط ہیں تقریباً پچھلے 30-35 سالوں سے. آپ کو پتا میں کن کا نام لے رہا ہوں. تو ہمارے اندر فیلنگ کیوں نہیں آتی؟ ہم غلامانہ سوچ میں کیوں ہیں؟ تو جس بندے کے ساتھ بات کر رہا تھا اس نے جواب یہ دیا کہ بھائی آپ اپنی ہسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں، پچھلے 1000 سال کی، اس میں آپ لوگوں کے اوپر وارئر رہے ہیں. یعنی آپ نے کہیں پر جا کر، یعنی ہمارے جو انڈس ویلی سیویلائزیشن کے لوگ ہیں، انہوں نے جا کر فاتحین نہیں کہلائے، بلکہ انہوں نے ڈیفینڈ ہی کیا. اور ڈیفینڈ ہونے میں یہ مار کھاتے ہیں. کبھی کوئی سینٹرل ایشیا سے آ جاتا تھا، کوئی عرب سے آ جاتا تھا، آ کر حکمرانی کرتا تھا 500 سال. تو آپ کی غلامانہ سوچ آپ کے خون کے اندر ہے، جو پچھلے 1000 سال سے انسیسٹر لے کر آپ کے آئے ہیں. آپ بلیو کرتے ہیں سسٹم اس چیز کے اوپر؟ جی اس کے 3 سائیکولوجیکل ایکچولی اینتھروپولوجیکل اسٹڈیز بڑی کلیئر ہے. ہماری جو قوم ہے نا، ہم تو ایک واحد قوم ہے کہ جو اپنے ایک انویڈر کے استقبال میں ڈھول تماشا لے کے پہنچ گئے تھے. وہ فتح کرنے آیا تھا فوج لے کے، اور ہم اس کے استقبال کے لیے ڈھول لے کے چلے گئے تھے. پوری قوم اٹھ کے آ گئی تھی. وہ کچھ 3-4 ہزار گز پیچھے چلے گئے کہ یہ کوئی نیا ہتھیار ہے. بعد میں ان کو ریلائز ہوا کہ کوئی ہتھیار نہیں ہے، یہ ایسے کوئی غیرت کی کمی ہے ان کے اندر کہ یہ ہمارا استقبال کرنے آئے ہوئے ہیں، ہم ان کو مارنے آئے ہوئے ہیں، یہ ہمیں ڈھول تماشا لے کے ویلکم پارٹی دے رہے ہیں. یہ ہماری قوم کی یہ واحد ہسٹری آف دا ورلڈ میں ایک دفعہ ہی ہوا یہ واقعہ، وہ ہم نے کر کے دکھایا. سو جب تک دیکھیں، میں اس بات پہ بلیو نہیں کرتا، ایون دو سائنس بلیو کرتی ہے کہ جب آپ کی ڈی این اے میں غلامی آئے تو پھر وہ آپ غلام ہی پیدا کریں گے. آئی ڈونٹ بلیو دیٹ. آئی تھنک اینی ون کین بی نرچرڈ انٹو. ٹھیک، میرے سوال کا جواب مل گیا. آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ
ابھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. ہم ذرا بات کرتے ہیں ایران کے ریولوشن کے اوپر بھی, فرینچ کے ریولوشن کے اوپر بھی, رشین ریولوشن کے اوپر بھی, ویری پریسائز کر کے, کیونکہ آج کے نوجوان کو پتہ چلے, کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے سر وہ غلامانہ صورتحال ہی مجھے دکھتی ہے, آپ کو دکھتی ہے کہ نہیں. لیکن التمش نبیل صاحب ہمارے ساتھ لائیو کالر موجود ہیں. التمش, آپ بات کرنا چاہیں گے ساحل ادیم صاحب سے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. تو میں بھی آپ کا شو دیکھ رہا تھا اور میرا دل کیا کہ میں آپ کے شو میں شرکت کروں. جی, تو میرا سوال سر ساحل سے یہی ہے کہ مطلب ہم موضوع کے مطابق یہی ہے کہ مطلب جتنا بھی چاہیں ہم اچھی سیاست کی طرف جاتے رہیں, لیکن ہمیں مجبوراً کسی نہ کسی ایسے پوائنٹ پہ ہمیں گندی سیاست کی طرف جانا پڑتا ہے. ہمارے معاشرے کا اب یہ عالم ہے کہ آپ سب کچھ اگر کرنا چاہیں وہ اچھے طریقے سے نہیں کر سکتے. لوگوں کے کچھ مطلب اور بھی جو ان کی ضروریات ہوتی ہیں ان کے اور بھی لوگ طریقے ڈھونڈتے ہیں. تو مجبوری ہے کہ آپ کی جو یوتھ ہے اس کو غلط سیاست کی طرف جانا پڑتا ہے. تو آپ کائنڈلی اگر اس چیز کو تھوڑا الیبوریٹ کر دیں کہ کس طرح ہم اگر اچھی سیاست کی طرف جانا چاہیں بھی اور ہمارے ہاتھوں کو جکڑ کے وہ پیچھے کی طرف دوسری طرف لے جانا بھی چاہیں تو ہم کیسی چیز کو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو میرا سوال جو ہے یہ. تھینک یو التمش. آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں ساحل صاحب. دیکھیں, آپ نے نا فرینچ ریولوشن کی بات کی تھی, تو ہمارا تقریباً وہی حال نہیں ہے. ادھر بھی تو کسانوں نے کیا تھا نا کام سارا. ہم تو سارے پیدائشی کسان ہیں. وائی آر وی ناٹ. دیکھیں, میں آپ کو نا اس کی مثال دیتا ہوں امریکن فیکٹری ورکرز کے ساتھ. یہ ورلڈ وار جب چل رہی تھی نا, بلکہ تھوڑا سا اس سے پہلے, اس کو ہائی کلچر بولتے تھے. وہ کہ بلیک سمتھ جو کہ مائن ورکرز ہوتے تھے نا, وہ پڑھ تو سکتے نہیں تھے. ادھر ایک کلچر انٹروڈیوس کیا تھا امریکنز نے, ان کے انٹلیکچوئلز نے, جو کہ ٹرو پولیٹیشینز تھے, کہ آپ کو اگر پڑھنا نہیں بھی آتا نا تو پھر بھی نالج آپ سے دور نہیں, آپ سیکھ سکتے ہیں پھر بھی. اور ایک لوہار نے, کانکن نے جو کہ مائن میں کام کرتا تھا, بالکل بھٹے کے اوپر بیٹھا ہوتا تھا, اس نے $1 دینا ہوتا تھا ایک ریڈر کو, اور وہ ریڈر کتابیں کھول کر اس کو پڑھ کے سناتا ہوتا تھا. یہ سوچیں تو صحیح, بڑی قومیں بنتی کیسے ہیں؟ بڑی قومیں ان کے غربا سے بنتی ہیں, عمرا سے نہیں. عمرا تو ہر جگہ 2 نمبر ہوتے ہیں. سو دا کوسچن از, ہائی کلچر کی ڈیفینیشن, ہائی کلچر کی پروپیگیشن کیسے کی تھی؟ انٹلیکچوئلز نے کی تھی. ادھر بھی علامہ اقبال پیدا ہوئے تھے ان کے اپنے, انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ بھائی یہ زیادہ تر عوام تقریب ہے, ان کو کیوں نہیں آپ شعور دے رہے؟ ہم کیوں نہیں یہ کر سکتے کہ کسان کو, وہ والے اور کمہار کو, جو بھی ہمارا لو سوشل اکنامک گروپ ہے, جو کہ 65% آف پاکستان ہے, جو کہ پھیلا ہوا ہے, کہ وہ خود تو جو کرنا ہے اس نے کرے. ایٹ لیسٹ بچوں کے اندر وہ کمزوری نہ ڈالے کہ چھوٹی مچھلیاں اگر آپس میں مل جائیں تو بڑی بڑی ویل کو کھا جاتی. سو یہ تحریک کرنے کے لیے کوئی بڑی سائنس کی ضرورت نہیں ہوتی. انسان کے اندر کی فطرہ کو ٹیپ کرنا ہوتا ہے, اور وہ بڑے بڑے کاموں پہ موٹیویٹ ہوئے, چاہے جتنے مرضی آپ ازلی غلام رہے ہوں. اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ کا بچہ پیدائشی غلام ہے. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے وہ سوچ, غلامانہ سوچ کے اوپر اس کے پہلے 15 سال گزار دیے. اب وہ بیچارہ کیا کرے گا؟ کہیں جائے گا بھی, وہاں پہ بھی غلام ہی ملیں گے. ٹھیک. سو یو نیڈ ٹو پریپیئر اٹ. اور میں زیادہ بڑی سائنس نہیں بتا رہا ہوں, بس 2 نسلوں میں یہ کام ہو سکتا ہے. ایک میں نہیں ہو سکتا, مگر 2 نسلوں میں آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ کام ہو سکتا ہے.